سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4204۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ شریک نہ بنانا یہاں پر عمل میں ریاکاری اور دکھلاوا ہی کو کہا گیا ہے، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ریاکاری اور دکھلاوا شرک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک بندے کے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، تو جو عمل بندہ کرتا ہے اس کی نیت کے مطابق اس کے عمل کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2985، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے حصے داروں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے دار سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو حصے دار بنایا تو میں اس عمل کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی میں وہ حصہ بھی قبول نہیں کرتا جو اس عمل میں سے اس نے میرے لیے کیا ہے، کیونکہ اس میں دوسرا بھی حصے دار ہوتا ہے، تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ کر اس کو دے دیتا ہوں، اب وہ اس کا اجر اسی سے لے۔ میں تو صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں جو سارے کا سارا میرے لیے ہو، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنانے یعنی شہرت کی خاطر عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی سب کو سنا دے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6499۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔